السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو رات کی کہانیاں۔ سوچیے اگر 100 سال پرانی قبر اچانک کھل جائے تو اس کے اندر سے کیا نکلے گا؟ ایک لاش یا کوئی ایسی لعنت جو کبھی ختم ہی نہ ہوئی ہو؟ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیجئے، اور ویڈیو پسند آنے پہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنا پیارا سا کمنٹس بھی کر دیں۔ آئیے دیکھتے ہیں قبر جو کھل گئی۔ پچھلے ایپیسوڈ کے آخر میں اریبہ کو ایک اننون کال آئی تھی۔ دوسری طرف سے صرف ایک آواز سنائی دی، میرا نام سالار ہے لیکن میں زندہ نہیں ہوں۔ کیا یہ کسی روح کی آواز تھی یا کوئی اریبہ کو دھوکہ دے رہا تھا؟ رات کے 2 بج چکے تھے۔ اریبہ اب بھی حویلی کے باہر کھڑی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ فون کی اسکرین پر وہ پرانی تصویر اب بھی نظر آ رہی تھی۔ جب اس نے تصویر کو زوم کیا تو جلے ہوئے چہرے والے آدمی کے پیچھے ایک پرانا قبرستان نظر آیا۔ تصویر کے کونے میں ایک چھوٹا سا بورڈ تھا، اس پر لکھا تھا نور آباد گریو یارڈ۔ اگلے ہی دن اریبہ اس پرانے قبرستان پہنچ گئی۔ قبرستان کے کیئر ٹیکر نے اسے دیکھتے ہی کہا، بیٹی، یہاں لوگ دن میں آتے ہیں، تم رات ہونے سے پہلے چلی جانا۔ اریبہ نے پوچھا، یہاں مہر یا سالار کی قبر ہے؟ بوڑھا کیئر ٹیکر ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اس نے دھیرے سے کہا، مہر کی قبر ہے لیکن سالار کی کبھی بنی ہی نہیں۔ یہ سن کر اریبہ کا رنگ اڑ گیا۔ اگر سالار مر گیا تھا تو اس کی قبر کہاں ہے؟ کیئر ٹیکر نے صرف اتنا کہا۔ اسی سوال نے بہت لوگوں کی جان لے لی۔ رات ڈھلنے لگی، اریبہ چپ کر قبرستان میں رک گئی۔ جیسے ہی گھڑی نے 12 بجے، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، سارے درخت ایک ساتھ ہلنے لگے اور اچانک ایک قبر کی مٹی خود بخود ہلنے لگی۔ اریبہ نے ٹارچ اس طرف کی، مٹی دھیرے دھیرے ہٹ رہی تھی، جیسے کوئی اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے ہاتھ سے ٹارچ گر گئی۔ پھر قبر کے اندر سے ایک سفید ہاتھ باہر نکلا۔ اریبہ کی چیخ نکل گئی، لیکن جب وہ قریب گئی تو اس نے دیکھا وہ کسی انسان کا ہاتھ نہیں تھا، وہ ایک پرانی دلہن کی گڑیا کا ہاتھ تھا۔ اس گڑیا کے سینے سے ایک پرانا لفافہ بندھا ہوا تھا۔ اریبہ نے لفافہ کھولا، اندر صرف ایک کاغذ تھا، اس پر لکھا تھا، سالار مجھے بچانے آیا تھا، قاتل وہ نہیں تھا۔ نیچے صرف ایک نام لکھا تھا، مہر۔ اریبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنے سالوں سے سب سالار کو ہی قاتل سمجھتے رہے، لیکن مہر خود اسے بے قصور کہہ رہی تھی۔ تبھی اس کے پیچھے سے مٹی کھودنے کی آواز آئی، کھڑ کھڑ کھڑ۔ اس نے دھیرے سے مڑ کر دیکھا، قبرستان کی دوسری قبر بھی کھل رہی تھی، لیکن اس بار اندر سے کوئی ہاتھ نہیں نکلا۔ ایک آدمی دھیرے دھیرے باہر آیا، اس کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے، چہرہ اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اریبہ کی طرف دیکھا اور مسکرایا، پھر دھیمی آواز میں بولا، تم بہت قریب آ چکی ہو۔ لیکن اصل کہانی حویلی میں نہیں شروع ہوئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ آدمی دھند میں غائب ہو گیا تھا۔ اسی وقت اریبہ کے فون پر ایک نیا میسج آیا، اننون نمبر۔ میسج میں صرف ایک لائن تھی، پرانے چرچ کے نیچے جو بند کمرہ ہے وہیں سچ چھپا ہے۔ میسج پڑھتے ہی فون کی اسکرین خود بخود بلیک ہو گئی اور اس پر خون کے رنگ سے صرف 2 الفاظ ابھر رہے تھے، وہ آ رہا ہے۔ اسی لمحے قبرستان میں ایک زور کی گھنٹی بجی اور پورا قبرستان گھنے کہرے میں غائب ہو گیا۔